بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم آج سے قافیہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ قافیہ کے اندر ہم جن چیزوں سے بحث کریں گے، مصنف نے جو ترتیب قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مقدمہ کے اندر مصنف نے کلمہ کی تعریف و تقسیم، پھر کلام کی تعریف و تقسیم کی ہے۔ اس کے بعد کلمہ کی پہلی قسم اسم، پھر اس کے آگے معرب اور مبنی کی طرف تقسیم، مرفوعات کا معرب کے اندر مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور توابع کا بیان کیا ہے۔ مبنی کے اندر مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، اسماء افعال، اصوات، مرکبات، کنایات اور ظروف وغیرہ کا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم فعل، اس میں مصنف نے ماضی، مضارع، امر، افعال قلوب، افعال ناقصہ، افعال مقاربہ، افعال تعجب اور افعال مدح و ذم کا بیان کیا ہے۔ اور تیسری قسم یعنی حرف، اس کے تحت پھر مصنف نے حروف جارہ، مشبہ بالفعل، عاطفہ، تنبیہ، ندا، آخر تک یعنی نون تاکید پر اپنی کتاب کی تمام ابحاث کو ختم کیا ہے۔ تو ہمارا پہلا سبق جو ہے وہ تسمیہ کے بعد کلمہ کی تعریف و تقسیم کے حوالے سے۔ آغاز فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اس میں تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، مفردن، دن اور دن۔ وہی اسم و فعل و حرف۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع مفرد معنی کے لیے ہے۔ اگر ہم مفرد کو مجرور پڑھیں تو یہ معنی ہوگا کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع مفرد معنی کے لیے ہو، یہ معنی کی صفت بنے۔ اور اگر ہم اس کو مرفوع پڑھیں پھر یہ مفرد لفظ کی صفت بنے گا، معنی یہ بنے گا کلمہ وہ لفظ مفرد ہے جس کی وضع معنی کے لیے۔ اور اگر اس کو منصوب پڑھیں تو پھر یہ وضع کے اندر ہوا ضمیر سے حال بنے گا۔ معنی یہ ہوگا کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی کے لیے ہو، اس حال میں کہ وہ مفرد ہے۔ آگے اس کی تقسیم بیان کی کہ اس کی تین قسمیں ہیں کلمہ کی، اسم، فعل اور حرف۔ یہ تو اس کا سادہ سا مفہوم ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں جو قافیہ پڑھنے پڑھانے کا مروج طریقہ ہے، اسی کے مطابق چند ابحاث کو دیکھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آگے جو عبارت فرمائی وہ ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد وہی اسم و فعل و حرف۔ اب ایک طرف ہمارے سامنے مصنف کی یہ کتاب ہے اور دوسری طرف ہمارے سامنے قرآن مجید، سلف صالحین کی کتابیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مصنف کی یہ ترتیب ان تینوں چیزوں کے مخالف ہے۔ مناسب یہ تھا کہ مصنف تسمیہ کے بعد الحمدللہ کا ذکر کرتے تاکہ قرآن مجید کی ابتدا ہو جاتی، کیونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ تحمید کا ذکر ہے۔ دوسرا، بزرگوں کے طریقے کی پیروی بھی ہو جاتی کیونکہ تسمیہ کے بعد وہ تحمید کا ذکر کرتے ہیں۔
اور تیسرا حدیث پاک پر عمل بھی ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اجزم او کما قال. ہر ذی شان کام جس کی ابتدا الحمدللہ سے نہ ہو وہ نامکمل ہوتا ہے. تو مصنف نے قرآن مجید سلف کے طریقے کی اور حدیث پاک پر عمل کے حوالے سے ان تینوں چیزوں کی مخالفت کی ہے، ان پر عمل کو ترک کیا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. شارحین نے اس کا جواب یہ دیا، دراصل مصنف نے تسمیہ کے بعد تحمید کو ترک کرنے میں کسر نفسی سے کام لیا. کسر نفسی بئی خیال کہ ان کی یہ کتاب اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے اور اس حیثیت سے کہ یہ نحوی مسائل پر مشتمل ہے، یہ سلف صالحین کی کتابوں کے مرتبے میں نہیں ہے. جو ان کی کتابوں کا مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کا نہیں ہے، اس لیے من کل الوجوہ ان کی اتباع نہیں کی اور ان کے طریقے کو اختیار کرنا ترک کیا ہے. لیکن چلیں یہ جواب تو آیا، اس پہ پھر ایک وہم ہوتا ہے کہ کسر نفسی جو ہے وہ حدیث پاک پر عمل اختیار کرنے میں ہوتی ہے، ترک کرنے میں نہیں ہوتی. حدیث پاک میں تو واضح طور پر فرمایا گیا کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اجزم او کما قال. تو پھر مصنف کو چاہیے تھا کہ کسر نفسی الحمدللہ کے ذکر کے ساتھ ہی کرتی. شارحین نے اس کا جواب یہ دیا، دیکھیں حدیث پاک میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے وہ ہے تحمید، ذکر کرنا، الحمدللہ کے ساتھ کام کا آغاز کرنا. اب حدیث پاک میں ہرگز یہ بات موجود نہیں کہ الحمدللہ کو لکھ کر ہی کسی کام کا آغاز کیا جائے. وہاں مطلقاً ہے الحمدللہ ذکر کر لی جائے، چاہے لکھ کر لی جائے، چاہے پڑھ کر لی جائے. تو مصنف نے یہاں لکھی نہیں، نہ لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مصنف نے پڑھی بھی نہ ہو. تو پہلے کے ترک سے دوسرے کا ترک لازم نہیں آتا، اس لیے ان کے بارے میں ہم اچھا گمان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھی نہیں، یقیناً پڑھ لی ہوگی، حدیث پاک پر عمل ہو گیا. اور رہی بات قرآن پاک پر عمل کے حوالے سے، تو قرآن پاک کی بھی مخالفت لازم نہیں آتی، کیونکہ قرآن پاک کی ایک ترتیب نزولی ہے، دوسری ترتیب توقیفی ہے. اگر نزولی کو دیکھا جائے تو اس میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو وہاں الحمد، تحمید، اس کا ذکر نہیں. تو مصنف کے اس عمل سے قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے مخالفت لازم نہیں آتی. سلف صالحین کے حوالے سے انہوں نے کسر نفسی کو اختیار کیا ہے، اور حدیث پاک پر عمل کے حوالے سے انہوں نے لکھی نہیں، یقیناً پڑھ لی. اچھا جی، اب کافیہ بنیادی طور پر یہ علم نحو کے بارے میں ہے، علم نحو کی ابتدائی متون میں سے ہے، اور جو دیگر متون ہیں جیسے کہ ہدایت النحو، وہ اسی سے ہی سمجھ لیں کہ ترتیب کے اعتبار سے، فصول کے اعتبار سے، ابواب کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے محفوظ ہے.
اب علم نحو کے اندر جو نحوی ہوتا ہے وہ کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرتا ہے، کیونکہ کلمہ اور کلام دونوں علم نحو کا موضوع ہیں، اس حیثیت سے کہ یہ معرب ہوں گے یا مبنی، اور معرب اور مبنی کے جو متعلقات دیگر ہیں۔ تو نحوی جو ہے کلمہ اور کلام کے عوارض ذاتیہ سے، ان کے احوال سے علم نحو کے اندر بحث کرتا ہے، اور جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے کسی فن کے اندر، کسی علم کے اندر بحث کی جائے، وہ چیز اس فن، اس علم کا موضوع ہوتی ہے، تو کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ اب سوال یہ ہے، مصنف نے عوارض کو چھوڑ کر، موضوع کے احوال کو چھوڑ کر خود موضوع سے کتاب کا آغاز کیوں کیا، موضوع کی تعریف کیوں کی؟ یعنی مصنف نے دیکھا یہاں کلمہ کی تعریف اور آگے تقسیم کی ہے وجہ حسب، پھر آگے کلام کی تعریف اور تقسیم کی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ عوارض کا ذکر کرتے جن سے بحث مقصود ہے، مصنف نے خود موضوع سے ہی بحث کا آغاز کر دیا۔ اس کا جواب شارحین نے یہ دیا، دیکھیں کسی بھی شے کے احوال کو جاننے کے لیے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس شے کو جانا جائے۔ اگر شے کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو پھر اس کے احوال کی بھی معرفت نہیں ہوگی۔ احوال تو تبھی سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ جب شے سمجھ میں آئے، اس لیے مصنف نے پہلے شے کا یعنی موضوع کا ذکر کیا ہے، اس کی تعریف و تقسیم کی ہے، بعد میں پھر ان کے احوال کا ذکر کیا۔ اچھا جی، پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے موضوع کے حوالے سے ہی کہ علم نحو کا موضوع جب دو چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام، اور افادہ و استفادہ کا تعلق کلام کے ساتھ ہے، تو مصنف کو چاہیے یہ تھا کہ جو چیز زیادہ مفید ہوتی ہے، جس سے افادہ و استفادہ ہوتا ہے، اس کا پہلے ذکر کرتے، یعنی کلام کو پہلے لے آتے، کلمہ کو بعد میں لے آتے۔ تو مصنف نے پہلے کلمہ کا ذکر کیا پھر کلام کا۔ شارحین نے اس کا جواب یہ دیا، دراصل بات یہ ہے کہ کلمہ کلام کا جز ہے، کلمہ مفرد ہے، کلام مرکب ہے، اور مرکب کو سمجھنا مفرد کو سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر طبعاً دیکھا جائے تو موقوف علیہ موقوف سے پہلے ہوتا ہے، یعنی جس چیز پر کسی چیز کو سمجھنا موقوف ہو طبعی طور پر وہ پہلے ہوتی ہے، اور جس کو سمجھا جانا ہو وہ بعد میں ہوتی ہے۔ تو مصنف نے کیا کیا، طبعاً موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے، اس کو وضعاً بھی مقدم کر دیا، یعنی پہلے کلمہ کا ذکر کیا پھر کلام۔ ایسا اس لیے تاکہ وضع طبع کے مطابق ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری اگلی بات جو ہے اس کا تعلق ہے الکلمہ کے ابتدائی حروف یعنی الف لام کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو دیکھیں بغور تو آپ کو شروع میں الف لام نظر آ رہا ہے اور آخر میں تا۔ شروع میں کیا ہے؟ الف لام اور آخر میں تا ہے۔ تو اس بات کو آگے لے جانے سے پہلے آپ کے سامنے بات چلیں واضح ہو جائے، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ الف لام جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ الف لام اسمی ہوتا ہے اور الف لام حرفی ہوتا ہے۔ الف لام اسمی وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر آتا ہے، جو اللہ زی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی موصول۔
الکلمہ پر جو الف لام ہے یہ اسمی نہیں ہے، یہ دوسری شکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کلمہ نہ اس میں فاعل ہے نہ اس میں مفعول ہے، تو یہ پھر دوسری شکل کوئی حرفی، حرفی کی پھر آگے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، حرفی زائد ہوتا ہے، غیر زائد ہوتا ہے۔ زائد اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی کلمہ پر الف لام ہونے کے باوجود وہ نکرہ کے حکم نہیں ہوتا، اور یہاں الکلمہ مبتدا ہے، معرفہ ہونا ضروری ہے، تو الف لام یہ زائد نہیں ہے، یہ ہے غیر زائد۔ جی غیر زائد کی پھر آگے چار قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ الف لام جنسی وہ ہوتا ہے جس میں وحدت و کثرت کے لحاظ کے بغیر شے کی ماہیت کی طرف اشارہ۔ الف لام جنسی وہ ہوتا ہے جس میں وحدت و کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا، وحدت و کثرت کے لحاظ کے بغیر ہی کسی شے کی ماہیت کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ استغراقی وہ ہوتا ہے کہ اس میں شے کی ماہیت کے تمام افراد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور الف لام عہد خارجی وہ ہوتا ہے کہ متکلم اور مخاطب کے درمیان کسی فرد کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور عہد ذہنی وہ ہوتا ہے جو متکلم کے ذہن میں کوئی فرد موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا۔ اب سوال یہ ہے الکلمہ میں الف لام کون سا ہے؟ اسمی نہیں ہے، حرفی ہے، زائد نہیں ہے، غیر زائد ہے۔ غیر زائد میں سے یہ جنسی ہے، استغراقی ہے، عہد خارجی ہے یا عہد ذہنی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جنسی ہے تو اس پہ یہ اعتراض وارد ہوگا کہ اس کو جنسی بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ جنسی کی آپ نے تعریف کی جس میں وحدت و کثرت کے لحاظ کے بغیر شے کی ماہیت کی طرف اشارہ ہو۔ جنسی اس کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں یہ جو تا آ رہی ہے نا، یہ وحدت کی ہے۔ تا کس کی ہے؟ وحدت کی ہے۔ اب جب تا وحدت کی ہے تو جنسی میں وحدت و کثرت ان دونوں کا ہی لحاظ نہیں ہوتا، تو یہ تا وحدت کی اس کے جنسی مراد لینے میں معنی ہے، دونوں میں منافات ہے، اس لیے ہم اس کو جنسی مراد نہیں لے سکتے۔ اچھا جی، استغراقی لے لیں۔ استغراقی میں بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ استغراقی میں تمام افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جبکہ تا وحدت کی ہے، یہ اس پہلو سے معنی ہے۔ اچھا جی، عہد خارجی لے لیں۔ عہد خارجی بھی نہیں لے سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چلیں اگر عہد خارجی لیں تو تا کی وجہ سے تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں ایک اور خرابی ہے، اور وہ خرابی کیا ہے کہ عہد خارجی الف لام وہ ہوتا ہے جو متکلم اور مخاطب کے درمیان کسی پہلے سے مذکور فرد کی طرف اشارہ کرے۔ اب یہاں الکلمہ کا پہلے تو ذکر ہوا نہیں ہے، تو کس کی طرف اشارہ کیا جائے گا؟ اس لیے عہد خارجی بھی نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا جی، عہد ذہنی لے لیں۔ کہتے ہیں جی عہد ذہنی اگر لیں تو پھر یہ بھی درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق صرف متکلم کے اپنے ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ تنکیر کے حکم میں ہوتا ہے، جبکہ الکلمہ مبتدا ہے اور اس کا معرفہ ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر حل کیا ہے؟ نہ جنسی ہو سکتا ہے، نہ استغراقی، نہ عہد خارجی، نہ عہد ذہنی۔ کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، شارحین نے یہ جواب دیا، دیکھیں یہاں ہم الف لام جنسی مراد لیتے ہیں، اور رہی بات آپ نے کہا جی تا وحدت کی ہے، یہ جنس اور وحدت دونوں کے درمیان منافات کا سبب ہے۔ یہ تا جو ہے جنس اور وحدت میں منافات ہوتی ہے، تو جنس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل وحدت کی چار قسمیں ہیں۔ وحدت کی وحدت جنسی، وحدت نوعی، وحدت صنفی اور وحدت فردی، یہ چار اس کی اقسام ہے وحدت کی۔
جہاں منافات ہوتی ہے جنس اور وحدت میں وہ ہوتی ہے وحدت فردی، وحدت فردی، اس میں اور جنس میں کیا ہوتی ہے منافات۔ باقی جو اقسام ہیں ان میں سے کوئی بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ تو یہاں وحدت سے مراد ہے وحدت نوعی، تو جنس اور وحدت نوعی میں کوئی منافات نہیں ہوتی، اس لیے ہم الف لام جنسی اور تا وحدت نوعی کی مراد لے کر اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ دوسرا، یہاں الف لام عہد خارجی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عہد خارجی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو رہا اس کا اعتراض بھی، پہلے اس کا تو ذکر ہونا ضروری ہے۔ عہد خارجی کی صورت میں شے کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، متکلم اور مخاطب اسے جانتے ہوں، یہاں نہیں ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے ٹھیک ہے یہاں نہیں ہوا، لیکن کوئی بھی متکلم جب کسی خاص اصطلاح کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ چیز متکلم اور مخاطب کے درمیان پہلے سے معلوم ہوتی ہے، معروف ہوتی ہے قرائن کے اعتبار سے۔ تو جب یہاں نحوی کلمہ نحویہ سے بات کر رہا ہے تو وہ کلمہ متکلم اور مخاطب کے درمیان قرائن سے پہلے سے ہی معلوم ہے۔ جب معلوم ہے تو یہاں الف لام عہد خارجی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یہاں الف لام عہد ذہنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، عہد ذہنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ یہاں اگر کوئی کہے کہ پھر نکرہ کے اعتبار سے تو تنکیر کے مقام میں چلا جاتا ہے، اور محدود کی اس سے جہالت لازم آتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں بھئی سامع کے نزدیک بھی مقام کے اعتبار سے یہ بات متعین ہے کہ یہ کلمہ نحویہ ہے۔ ظاہر ہے جو کافیہ پڑھ رہا ہے، کافیہ سے پہلے ہدایت النحو وغیرہ میں وہ کلمہ کی بات پڑھ چکا ہوتا ہے۔ تو متکلم اور مخاطب کے درمیان یا اس سے پہلے جو نحو کی ابتدائی کتابیں ہیں وہ پڑھ چکا ہوتا ہے، کلمہ سے وہ واقف ہوتا ہے، لہٰذا اس سے تنکیر کا پہلو لازم نہیں آتا، تو یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک پہلو استغراقی، الف لام استغراقی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ استغراقی مراد لیں تو پھر یہ اعتراض جی الف لام استغراقی اور تا وحدت کی، ان دونوں میں تو منافات ہے، تو اس میں بھی وہی جواب ہوگا کہ یہ تا جو ہے نا یہ فردیت کی نہیں بلکہ نوعیت کی ہے، تو تہا نوعیت کی مراد لے کر اس کو ہم الف لام استغراقی بھی بنا سکتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی منافات نہیں ہوتی۔ اور اس کا ایک اور بھی شارحین نے جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں الف لام جنس کا ہو، تا سے کوئی باس ہی نہیں، گویا سمجھ لیا جائے کہ یہ تا خود کلمہ کی ہی ہے، صرف اس پر الف لام آیا ہوا ہے، اور اس کلمہ کی تعریف یہ ہے اصطلاحی طور پر لفظ وضع لمعنی مفرد، لہٰذا جب تا کے اندر کسی وحدت کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، صرف الف لام کو دیکھا جائے گا کہ یہ جنس کا ہے، تو پھر یہ اعتراض سرے سے ہی باطل ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی نقد وارد نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری اگلی بات جو ہے الکلمہ کے حوالے سے بات مکمل ہوئی، لفظ ہے، اس کے بارے میں مصنف نے کیا فرمایا؟ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ آپ نے علم نحو کی گزشتہ کتابوں کے اندر یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان تذکیر و تانیث کے اعتبار سے مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث۔ اب ذرا اس ترکیب کو دیکھیں، اس میں الکلمہ مبتدا ہے، لفظ ما بعد سے مل کر اس کی خبر ہے۔ مبتدا میں تانیث کیا، مبتدا مؤنث ہے، جبکہ خبر مذکر ہے، دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔ جب مطابقت نہیں ہے تو پھر لفظ کو الکلمہ کی
خبر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہاں ضروری تھا کہ مصنف یوں کہتے الکلمات لفظۃ، لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت کا ہونا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب مبتدا کی خبر اس میں مشتق ہو۔ کیا ہو؟ اس میں مشتق۔ لفظ اس میں مشتق نہیں ہے۔ جب یہ مشتق نہیں ہے تو اس کے اور مبتدا کے درمیان تانیث کے اعتبار سے مطابقت بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کو تا کے بغیر ہی مبتدا کی خبر بنانا درست ہے، جائز ہے۔ اچھا جی، اسم الکلمہ معرف ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ ہے اس کی تعریف۔ اور آپ نے علم منطق میں یہ بات پڑھ رکھی ہے کہ تعریف کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو جنس پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو فصل پر دلالت کرتے ہیں۔ اور جنس جو ہوتی ہے وہ تعریف کو جامع بنانے کے لیے ہوتی ہے، اور فصول جو ہوتی ہیں وہ تعریف کو دخول غیر سے معنی بنانے کے لیے، معرف کے جو افراد نہیں ہوتے فصول ان کو خارج کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس تعریف میں بھی لفظ جو ہے یہ جنس ہے، اور ما بعد جو ہیں وہ فصول ہیں۔ اب لفظ کا معنی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، الرمی۔ جیسے کہا جاتا ہے اکلت التمرۃ ولفظت النوات، میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینکی۔ اور اصطلاحی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے ما یتلفظ بہ الانسان قلیلا کان او کثیرا، مہملا کان او موضوعا، حقیقتا کان او حکما، مفردا کان او مرکبا۔ لفظ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے، چاہے قلیل ہو یا کثیر، محمل ہو یا موضوع، حقیقت ہو یا حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، مفرداً ہو یا مرکباً۔ اب یہ اس کی تعریف ہے۔ اب بعض نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ آپ کی یہ جو کلمہ کی تعریف، یہ جو لفظ کی تعریف ہے نا، ما یتلفظ بہ الانسان، یہ تعریف درست نہیں ہے۔ لفظ وہ ہے جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے، اگر انسان تلفظ نہ کرے اسے لفظ ہی نہیں کہیں گے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کے ساتھ فرشتے بھی تلفظ کرتے ہیں، جنات بھی تلفظ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں ان پر بھی لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو اگر انسان کے ساتھ اس کی قید لگائی جائے تو پھر ان کے جو الفاظ ہیں ان کا کلام وہ کدھر جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا، دراصل یہاں بات ہماری ہو رہی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ یہاں ہم مطلقاً لفظ کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ لفظ کی وہ تعریف جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، فرشتوں اور جنوں کے ساتھ نہیں۔ تو اگر وہ تعریف سے نکل بھی جاتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا، اس سے محدود جو ہے اس میں کسی قسم کی خرابی یا نقصان لازم نہیں آتا۔ ہماری بحث ان الفاظ کے ساتھ ہے جو انسانوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تسمیہ کے بعد ہم نے الکلمہ سے بحث کی، لفظ سے بحث کی، اس کے بعد تعریف کا اگلا لفظ جو ہے وہ ہے وضع۔ وضع یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، وزن سے بنا ہے، اور وضع کا لغوی معنی ہوتا ہے تعیین، کسی شے کو معین کرنا، اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے جعل الشیء فی حیز، شے کو کسی جگہ میں رکھنا، کسی محل کے اندر رکھنے۔
اور اصطلاحی اعتبار سے وضع کا مطلب یہ ہوتا ہے تخصیص شیء بشیء بحیث متى اطلق او احس الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص ہونا کہ جب بھی پہلی شے کا اطلاق کیا جائے، پہلی شے کا ذکر کیا جائے تو اس سے دوسری شے سمجھ میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں وضع۔ اچھا اس وضع کی قید کے ساتھ الکلمہ کی تعریف سے ان الفاظ کو نکالا گیا ہے جو موضوع نہیں ہوتے، مہمل ہوتے ہیں۔ لفظ کی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں، لفظ موضوع اور لفظ مہمل۔ چونکہ کلمہ اس کا تعلق لفظ موضوع کے ساتھ ہے تو وضع کی قید کے ساتھ کن الفاظ کو نکالا جو مہمل ہوتے ہیں تاکہ الکلمہ کی تعریف جو ہے وہ دخول غیر سے مانع ہو جائے۔ اچھا جی، اس کے بعد تعریف کا اگلا لفظ لیمان مفرد۔ الکلمۃ لفظ وضع، اتنا کہنے سے ایک چیز اس میں باقی رہتی تھی، وہ ہیں حروف تہجی جو ترکیب کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جن کو جوڑ کر پھر آگے کلمات بنائے گئے۔ تو چونکہ وہ بھی الفاظ موضوعہ ہیں، کلمہ کی تعریف میں وہ باقی بچ رہے تھے، لمانن کی قید کے ساتھ حروف تہجی کو کلمہ کی تعریف سے نکال دیا، کیونکہ وہ ترکیب کی غرض سے وضع کیے گئے ہیں، معنی دینے کے لیے انہیں وضع نہیں کیا گیا۔ تو لمانن کی قید سے حروف تہجی بھی کلمہ کی تعریف سے نکل گئے، وضع کی قید سے مہملات، معنی کی قید سے حروف تہجی، حروف ہجا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی مفرد۔ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے فرد، اکیلا، اور اصطلاحی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه بالوضع۔ مفرد وہ لفظ ہے جس میں لفظ کی جز وضعی اعتبار سے معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفرد۔ اچھا جی، کلمہ کے اندر مفرد کی تعریف لگانے سے، قید لگانے سے مرکبات خارج ہو رہے ہیں، مرکبات کو اس سے خارج کر دیا۔ تو لفظ کے تحت موضوع اور مہمل دونوں آتے ہیں، حروف تہجی بھی آتے ہیں، مرکبات بھی آتے ہیں۔ وضع کی قید کے ساتھ مہملات نکلے، لیمانن کی قید کے ساتھ حروف تہجی نکل گئے، مفرد کی قید کے ساتھ مرکبات نکل گئے، تو کلمہ کی تعریف جو ہے اپنے افراد کے لیے جامع اور دخول غیر سے مانع ہوگی۔ اچھا، اب ذرا اس کا اسلوب دیکھیں تعریف کے اندر۔ اس میں لفظ موصوف ہے، وضع لیمانن اس کی صفت اول ہے، اور اس کو مفردن پڑھیں تو یہ مفردن لفظ کی صفت ثانی ہے۔ اب اس کی پہلی صفت جو ہے وہ ہے جملہ، یہ ہے جملہ۔ دوسری صفت ہے مفرد، پہلی صفت جملہ ہے اور دوسری مفرد ہے۔ اور جملہ بھی کون سا؟ جملہ فعلیہ۔ تو مصنف نے یہ انداز کیوں اختیار کیا کہ اس کی پہلی صفت جو ہے وہ جملہ لے کے آئے فعلیہ، اور دوسری صفت مفرد لے کے آئے جو کہ اسم ہے۔ تو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وضع جو ہے وہ افراد پر مقدم ہوتی ہے، اسی لیے یہاں پہلی صفت کے اندر جو صیغہ ذکر کیا وہ بھی ماضی کا ذکر کیا، تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ پہلے کسی چیز کو وضع کیا جاتا ہے، بعد میں اس میں مفرد یا مرکب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔
تو اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے پہلی صفت مفرد جملہ فعلیہ ماضی کے ساتھ لے کے آئے اور دوسری جو ہے جملہ لے کے اور دوسری مفرد لے کے آئے۔ اچھا جی، یہاں تک الحمدللہ ہماری تسمیہ کے بعد الکلمہ لفظ وضع لمعنی مفرد دن کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی۔ اب ہم اس سے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے واہیہ اسم و فعل و حرف۔ دیکھتے ہیں کہ مصنف جو ہے اپنے اس کلام کے تحت کس چیز کو، کس نقطے کو اور کس فائدے کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، فرمایا واہیہ اسم و فعل و حرف۔ ہیا یہ ضمیر واحد مرفوع منفصل ہے، مبتدا واقع ہو رہی ہے، ما بعد اس کی خبر ہے، اور اس ضمیر کا مرجع الکلمہ۔ اچھا، تو یہ مبتدا ہے، اسم و فعل و حرف اس کی خبر۔ آپ دیکھیں، اسم کے بعد واو عاطفہ، فعل کے بعد پھر واو عاطفہ، اور آپ نے واو کے بارے میں یہ بات ہدایت النحو میں پڑھ رکھی ہے کہ واو کس کے لیے آتی ہے؟ جمع کے لیے۔ کس کے لیے آتی ہے؟ جمع کے لیے۔ اچھا، اب جب واو جمع کے لیے آتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ٹھہرا کہ اسم، فعل اور حرف تینوں مل کر کلمہ ہے، تینوں کا مجموعہ۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، یہ واو جب جمع کے لیے ہے تو وہ جمع جو حرف جمع کے ساتھ ہو وہ ایسے ہی ہوتی ہے جو لفظ جمع کے ساتھ۔ حرف جمع کے ساتھ کسی جمع کا آنا وہ ایسے ہی ہے جیسے لفظ جمع کے ساتھ۔ اب اسم و فعل و حرف، یہ حرف جمع کے ساتھ جمع ہے، اس کی جگہ لفظ جمع آ جائے الکلمات، وہ لفظ جمع کے ساتھ ہے۔ یہ مثال کے طور پر۔ اچھا، اب جب یہ حرف جمع کے ساتھ جمع ایسے ہی ہوتی ہے جیسے لفظ جمع کے ساتھ جمع ہو، تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ کلمہ جو ہے یہ تینوں کا مجموعہ ہے، تینوں میں سے ہر ایک الگ الگ کلمہ نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو کلمہ تب کہا جائے گا جب وہ چیز اسم، فعل اور حرف تینوں ہو۔ اکیلے اسم کو کلمہ نہیں کہا جائے گا، اکیلے فعل کو کلمہ نہیں کہا جائے گا، اکیلے حرف کو کلمہ نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن مصنف کے انداز سے یہ وہم ہو رہا ہے کہ ان تینوں کا مجموعہ ہو تو پھر کلمہ ہوگا، الگ الگ آئیں تو پھر کلمہ نہیں ہوگا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا، دراصل یہاں سے مصنف جو ہیں کلمہ کی تقسیم کر رہے ہیں، اور تقسیم کی دو قسمیں ہیں۔ تقسیم کی دو قسمیں ہیں۔ تقسیم کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ کل کو اس کے اجزاء کی طرف تقسیم کیا جائے، کل کو اجزاء کی طرف تقسیم کیا جائے۔ مثلا کوئی کہے جی سکنجمی جو ہے یہ لیمو، پانی اور چینی اس کا مرکب ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو پھر سکنجبی بنے گی، ٹھیک ہے۔ اب سکنجبی اس کے لیے تینوں چیزوں کا مجموعہ ہونا ضروری ہے، یہ تینوں چیزیں اس کی اجزاء ہیں۔ اجزاء کا کل کیا بنے گا؟ سکنجبی۔ اگر ان میں سے کسی چیز کو ادھر ادھر کر دیا جائے تو کل باقی نہیں بچے گا، کل نہیں رہے گا۔ ایک تقسیم یہ ہوتی ہے کہ سکنجبی اس کے یہ تین اجزاء ہیں جی، لیمو، پانی اور چینی۔ اور دوسری تقسیم ہوتی ہے کلی کی جزیات کی طرف تقسیم۔ ایک کلی ہے اور اس کلی کو اس کی جزیات کی طرف تقسیم کیا جائے۔ مثلا انسان ایک کلی ہے، حیوان کلی ہے۔ اب حیوان کلی ہے، اس کو جزیات کی طرف تقسیم کرے، مثلا کہیں جی الحیوان انسان، الحیوان فرس، الحیوان بقر، یا اس کا الٹ البقر حیوان، الانسان حیوان، الفرس حیوان۔ تو یہ ہے کلی کی جزیات کی طرف تقسیم۔
تقسیم کی یہ دو قسمیں ہوئیں، کل کی اجزاء کی طرف تقسیم اور کلی کی جزیات کی طرف تقسیم۔ یہاں کلی کی جزیات کی طرف تقسیم ہے، کل کی اجزاء کی طرف نہیں۔ اگر کل کی اجزاء کی طرف تقسیم لیں تو پھر اعتراض بجا ہے کہ کلمہ جو ہے وہ تینوں کے مجموعے کو کہا جائے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے کہ اسم الگ کلمہ ہوتا ہے، فعل الگ کلمہ ہوتا ہے، حرف الگ کلمہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں تقسیم یہ جو کی گئی ہے کلمہ کی، یہ کلی کی اجزاء کی طرف تقسیم ہے، اور اس اعتبار سے یہاں کسی قسم کا کوئی اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اچھا، اب اس کے ساتھ ہم اس کی دوسری بات کو شروع کرتے ہیں، اور وہ ہے مصنف نے اسم، فعل اور حرف کی طرف کلمہ کی تقسیم کرنے کے بعد آگے فرمایا لِأَنَّهَا إِمَّا أَلَّا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا أَوْ لَا۔ الثاني الحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا۔ الثاني الاسم والأول الفعل۔ کلمہ کی اقسام ثلاثہ کی طرف تقسیم کی، اس عبارت سے غرض ماتن کلمہ کی وجہ حصر کو بیان کرنا ہے۔ تینوں اقسام کے اندر جو وجہ حصر ہے انواع ثلاثہ کی طرف تقسیم کی، اسے بیان کیا۔ فرمایا کہ کلمہ کیونکہ بے شک کلمہ یا تو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ حاضمین کا مرجع کلمہ، کیونکہ کلمہ یا تو اپنی ذات میں پائے جانے والے معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں کرتا تو یہ حرف ہے، یعنی دوسری قسم حرف ہوگی، اور اگر کرتا ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ کرتا ہے تو پھر دو آج سے خالی نہیں، یا تو وہ تین زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہوگا یعنی اس کا معنی، یا نہیں ملا ہوا ہوگا۔ اگر نہیں ملا ہوا یعنی دوسری صورت تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اسم۔ اور اگر ملا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مصنف نے کلمہ کی اقسام ثلاثہ کی طرف تقسیم کی وجہ حصر بیان فرمائی، اور اسے بیان کرنے کے بعد آگے فرمایا وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا۔ اسی وجہ حصر سے ان میں سے ہر ایک کی تعریف بھی، حد بھی معلوم ہو گئی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وجہ حصر سے ہی اقسام ثلاثہ کی تعریف معلوم ہو چکی ہے تو پھر مصنف کو وقد علم بذالک حد کل واحد منہا یہ عبارت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ متن کی تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ مختصر ہو، اور اختصار اسی میں تھا، بس وجہ حصر بیان ہو گئی، اس کو ذکر نہ کیا جاتا کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے حرف کی کیا تعریف ہے جو ذاتی معنی پر دلالت نہ کرے، اسم کی جو ذاتی معنی پر دلالت کرے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، اور فعل جو ذاتی معنی پر دلالت کرے کسی زمانے سے وہ معنی ملا ہوا بھی ہو۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب وقد علم بذالک حد کل واحد منہا یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر مصنف نے اس پر بس نہیں کیا، آگے جا کے پھر اسم کی الگ تعریف کی ہے، پھر فعل کی الگ سے تعریف بھی کی ہے، حرف کی الگ سے تعریف بھی کی ہے ان کے اپنے اپنے مقامات پر۔ تو ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، دراصل مصنف کے اس انداز میں خامی نہیں بلکہ ایک خوبی موجود ہے، اور وہ خوبی کیا ہے؟ اصل میں لوگ تین مراتب پر فائد اٹھتے ہیں، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محض اشارے سے ہی بات کو سمجھ جاتے ہیں، جنہیں تنبیہ اور تصریح کی ضرورت نہیں ہوتی، اشارے سے ہی بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں
جن کے لیے اشارہ کافی نہیں ہوتا بلکہ اشارے کے ساتھ تنبیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اشارہ اور تنبیہ دونوں ہی ناکافی ہوتے ہیں، تصریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مصنف نے کیا کیا؟ تینوں کام ہی کر دیے۔ پہلے دلیل کے ضمن میں، اس دلیل کے ضمن میں، وجہ حصر کے ضمن میں اشارہ کیا، وقد علم بذالک حد کل واحد منہا، اس سے تنبیہ کی، اور آگے پھر جا کر کہا الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، اس سے جا کر تصریح کر دی تاکہ تینوں مراتب کے لوگ جو ہیں وہ اس سے اکتساب فیض کر سکیں اور کہیں بھی کسی کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کریں۔ یہ خوبی ہے، خامی نہیں۔ اس کے بعد جی مصنف نے اگلی جو بات کی ہے وہ ہے، آگے مصنف نے علم نحو کے موضوع کا جو دوسرا جز ہے یعنی کلام، یہاں سے اس کی تعریف فرمائی۔ کلام کا لغوی معنی ہوتا ہے ما یتکلم به قلیلا کان او کثیر، جس سے بات کی جائے چاہے وہ بات تھوڑی ہو یا زیادہ، اور اصطلاحی اعتبار سے اس کا مطلب ہے الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو بالاسناد شامل، جو دو کلموں کو بالاسناد شامل۔ اس تعریف کے اندر ما تضمن کلمتین یہ بمنزلہ جنس ہے، اور بالاسناد جو ہے بمنزلہ فصل ہے۔ یہ تعریف کو دخول غیر سے معنی بنا، یہ جامع بنانے کے لیے یہ معنی بنا، جس میں دو کلمے ہوں گے لیکن نسبت اسنادی کے ساتھ۔ اب غلام و زیدن میں دو کلمے ہیں لیکن نسبت اسنادی نہیں ہے، تو غلام و زیدن کلام نہیں ہوگا۔ کلام کے لیے نسبت اسنادی کا ہونا ضروری ہے، اور نسبت اسنادی کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک جز کی دوسرے جز کی طرف نسبت کی جائے تو وہ نسبت مخاطب کو فائدہ دے، مخاطب کو فائدہ دے کسی خبر کا یا کسی طلب کا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ کلام میں مسند الیہ اور مسند ہو، مسند الیہ اور مسند ہو، اگر کلام ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہے تو پھر اسے اصطلاحی کلام کہا جائے گا، ورنہ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا ولا یتأتی ذلک الا فی اسمین او اسم و فعل، یہ کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہوگا یا ایک اسم اور ایک فعل سے۔ اگر عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو ما تضمن کلمتین سے ٹوٹل 6 احتمال سامنے آتے ہیں، اس ترکیب کے 6 احتمال، کیونکہ ہمارے پاس کلمے کتنے ہیں؟ 3، اسم، فعل اور حرف، اور 2 کلمے مطلب 2 اسم آ جائیں 2 کلمے ہو گئے، 2 فعل آ جائیں 2 کلمے، 2 حرف آ جائیں 2 کلمے، ایک اسم اور فعل ہو یعنی ادھر سے اسم اور ادھر سے فعل 2 کلمے ہو گئے، اسم اور حرف 5واں اسم 2 کلمے ہو گئے، فعل اور حرف یعنی 2 کلمے ہو گئے۔ تو ٹوٹل عقلی اعتبار سے یہ 6 احتمال بنتے ہیں، 2 اسم آئیں 2 فعل آئیں 2 حرف آئیں، ایک اسم اور ایک فعل ہو، ایک اسم اور ایک حرف ہو، ایک فعل اور ایک حرف ہو۔ کلام ان 6 کی 6 صورتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ جب اسناد کی قید لگ گئی تو اسناد اسم میں پایا جاتا ہے دونوں جہتوں سے، اسم مسند الیہ بھی ہوتا ہے مسند بھی ہوتا ہے، اور فعل میں پایا جاتا ہے لیکن ایک جہت سے یعنی فعل صرف مسند ہوتا ہے۔ اب ان 6 صورتوں میں سے صرف پہلی صورت
اور چوتھی صورت یہ درست ہیں، ان سے کلام ہوگا، باقی ان چاروں صورتوں سے کلام حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسند الہ مسند ادھر دونوں پائے گئے، ادھر اسم مسند الہ فعل مسند دونوں پائے گئے۔ دو فعل ہوں صرف مسند پایا جائے گا، مسند الہ نہیں۔ دو حرف ہوں، نہ یہ مسند الہ ہے نہ مسند الہ۔ اسم اور حرف ہو، اسم مسند الہ ہوگا یا مسند ہوگا، حرف کچھ بھی نہیں، تو ایک چیز پائی گئی۔ ایک فعل اور ایک حرف ہو، مسند پایا گیا، مسند الہ نہیں پایا۔ اس لیے یہ اسم حرف اور فعل حرف والی چاروں صورتوں سے کلام حاصل ہے۔ اچھا